खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। जहां से जहालत न काफिर होती, मोहम्मद की अगर रहनुमाई न होती। न जन्नत न दोज़ख खुदा पैदा करता, न जन्नत न दोज़ख खुदा पैदा करता, अगर अहमद की जलवा नुमाई न होती। खुदा जाने शम्सो कमर पूजते हम, अगर हिदायत मोहम्मद से पाई न होती। मोहम्मद पे कुरान नाज़िल न होता, मोहम्मद पे कुरान नाज़िल न होता, जहां में कभी रोशनाई न होती। दिलों में इबादत मोहब्बत न होती, किसी की भी मुश्किल कुशाई न होती। क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। ये थे सलीम। इसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमा चुके हैं। मैं बिला ताखीर दावत देने लगा हूँ हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ अहसनी साहब। इनको दावत देने से पहले आपको जगाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वल मदहु लिल्लाह वल अज़मतु लिल्लाह वल हैबतु लिल्लाह वल अज़मतु लिल्लाह वल क़ुद्रतु लिल्लाह वल हैबतु लिल्लाह वल अम्रु लिल्लाह। वहदहु बिसबअतिन व बिसदवतिन व बिक़ुद्रतिन व बिरहमतिन व बिअज़मतिन व बिअज़मतिन व बिअज़मह। वहदहु ला शरीक लहु व ला फरीक लहु व ला मुईन लहु ولا معين له ولا مشير له ولا مثيل له، لا مقادر له ولا مناظر له ولا منازم له، ولا قسيم قسم له، ولا جسيم جسم له، ولا نظيم ناظم مناظم له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله سبحان الله وحده لا شريك له، القدرة لا شريك له، الزهد لا شريك له، الصفات لا شريك له، الحياة لا شريك له، بقوله لا شريك له، بحوله لا شريك له، بخلوته لا شريك له، وبصورته بالسكون لا شريك له، وبسيرته للحركة لا شريك له، لا مثل له ولا مثال له. ثم نشهد أن سيدنا سيد عباداتنا سيد إماماتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
بخشنے بھی آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر ماہ رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سب سے پہلے حضرت قاری صاحب جنہوں نے نماز تراویح کے اندر الحمد کے لام سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن آپ کو سنایا، اور اس کے بعد آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو دن کو کام کاج کرنے کے بعد رات کو اللہ کے در پر کھڑے ہوئے اور مکمل قانون اللہ کا سنا۔ قرآن اللہ کا مکمل قانون ہے، یعنی نماز کے اندر تراویح میں حضرت قاری صاحب قرآن اللہ کا قانون پڑھ کر ہمیں سناتا ہے۔ 30 دنوں کے اندر پورا رمضان قرآن کی صورت میں قانون پڑھ کر سنایا کہ سال کے 11 مہینے اس قانون کے مطابق آپ نے گزارنے ہیں، یہ قوانین ہیں۔ تو یقیناً قاری صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادات اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اس پر اللہ نے جو انعامات رکھے ہوئے ہیں وہ آپ سب کو عطا فرمائے۔ بات کرنے کا نہ حوصلہ ہے نہ ہمت جوڑ رہی ہے، عجیب سے دھچکا لگا ہوا ہے۔ رات سے سر پر عجیب سا بوجھ ہے، دماغ بند سا ہے، یہاں آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن جس کی فرمائش تھی، جس کا حکم تھا، وہ ٹال نہیں سکتے تھے۔ آج کا وقت جس نے ہم سے لیا تھا وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، جن کی فرمائش پر یہاں آئے تھے۔ آج کی یہ پروگرام میں انہی کے نام کرتا ہوں۔ صبح سحری کے وقت انہوں نے کال کی تھی مجھے کہ آپ نے ہمارے پاس آنا ہے۔ میں نے کہا میں آؤں گا، لیکن آپ کا بیان سننے آؤں گا۔ کہ نہیں، ہم آپ کو سنیں گے۔ وہ ایک شخص تھا جو چلا گیا، جس کی آواز، جس کی یادیں یہاں پہنچ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر 4 انعامات خصوصی فرمائے ہیں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 4 نعمتیں دی ہیں۔ مختصر سی بات کروں گا، طلب کے ساتھ بیٹھیں گے، سمجھ بھی آئے گی، اس کے بعد دعا کریں گے۔ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، طلب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بھی اٹھے گا توجہ ادھر ادھر ہوگی، بات نہیں ہوگی۔ کچھ سوچ کے نہیں آیا، اللہ جو ذہن میں ڈالے گا بات کریں گے، لیکن آپ کی طلب ہوگی تب انشاءاللہ۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے 4 انعامات خصوصی فرمائے ہیں، 4 نعمتیں خاص طور پر عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی نعمت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبی پہلی امتوں کو ملے، اور حضرت محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حصے میں آئے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر بھی ادا کریں وہ کم ہے۔ شکر ادا کرنے کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اس نعمت کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا، مسئلہ یہ ہے قرآن ہم سمجھتے نہیں ہیں، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی
اللہ تعالیٰ بارہا فرماتا ہے لیکن قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا. قرآن فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بادلوں کو برسنے کا حکم دیا لیکن احسان نہیں جتایا. تمہارے قدموں کے نیچے زمین بچھا دی لیکن احسان نہیں جتایا. پہاڑوں کو کھڑا کر دیا تاکہ زمین قائم رہے لیکن احسان نہیں جتایا. زمین سے اناج اگا دیا لیکن احسان نہیں جتایا. سورج کو آپ کے لیے روشن کر دیا لیکن احسان نہیں جتایا. چاند کو رات کی زینت بنا دیا لیکن احسان نہیں جتایا. سمندر چلا دیے, سمندروں میں خزانے رکھ دیے لیکن احسان نہیں جتایا. دریاؤں کا پانی چلا دیا لیکن احسان نہیں جتایا. ٹھنڈی اور گرم ہوائیں چلائی لیکن احسان نہیں جتایا. دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور آنکھ کے اندر 13 کروڑ بلب فٹ کر دیے لیکن احسان نہیں جتایا. سننے کے لیے کان دیے, کان کے اندر 12 لاکھ ٹیلی فونی سماعتی خانے بنا دیے لیکن احسان نہیں جتایا. بولنے کے لیے منہ دیا لیکن احسان نہیں جتایا. چلنے کے لیے پاؤں دیے لیکن احسان نہیں جتایا. لیکن جب باری میرے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو خلاق عالم نے پہلی مرتبہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے ایمان والو, میں نے تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ میرا محبوب جو لاڈلا میرا ہے, جو عاشق میرا ہے, جو پیارا میرا ہے, جو دیوانہ میرا ہے, لیکن حوالے تمہارے کر دیا ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. پھر اللہ نے اس نبی کا ذکر ہر جگہ بلند کیا, فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر ہر جگہ بلند کیا. محبوب ابھی دنیا میں آئے نہیں لیکن محبوب کے چرچے پہلے بھی چل رہے. دنیا میں مختلف انبیاء آئے, کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہوئی لیکن ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہوئی, سیرت کا آغاز بعد میں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہوئی, سیرت کا آغاز بعد میں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہوئی, سیرت کا آغاز بعد میں ہوا. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہوئی, سیرت کا آغاز بعد میں ہوا. حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے, ان کی پیدائش پہلے ہوئی لیکن سیرت کا آغاز بعد میں ہوا. قربان جاؤ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی لیکن ان کی سیرت کا آغاز پہلے ہوا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں. بیٹے سے کہا بیٹا اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا. بیٹا پوچھتا ہے ابو محمد کون ہے؟ فرمایا بیٹا سن لے, بات اتنی سی ہے, خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات نہ بنتی. اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ سجتا, حتیٰ کہ کچھ بھی نہ ہوتا. کائنات کا یہ جو نظام تجھے نظر آ رہا ہے یہ محمد کے واسطے سے جایا گیا ہے. تو شاعر کہتا ہے خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا, خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی.
سے جہالت نہ کافر ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی۔ نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا اگر احمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم اگر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی۔ محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا، محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا، جہاں میں کبھی روشنائی نہ ہوتی، دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی، کسی کی بھی مشکل کشائی نہ ہوتی۔ یہ اللہ کا سب سے پہلا اور بڑا انعام جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کی صورت میں آپ کو دے دیا، اور پھر آپ کی وساطت سے امت پر اتنے انعامات فرمائے کہ پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تو اس پر حلال چیزیں حرام کر دی جاتی تھی، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا فلاں ابن فلاں نے گناہ کیا ہے۔ صبح کو جب جاگتے دروازے پر تفصیل گناہ کی لکھی ہوئی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پوری آبادی میں وہ بدنام ہو جاتا۔ لیکن امت محمدیہ پوری رات گناہ کرے، صبح اٹھ کر رب کے سامنے ایک آنسو بہا لے، رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پہاڑوں جیسے گناہ لے کر آؤ، عاجزی کے ساتھ رب کے سامنے جھک جاؤ، مکھی کے سر جتنا آنسو بہاؤ، بشرط کہ ندامت ہو، عاجزی ہو، تمہارا آنسو آنکھوں سے بعد میں گرے گا، میرے رب کی طرف سے بخشش کا اعلان پہلے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، دوسرا انعام جو اللہ نے اس امت پر فرمایا، جو نعمت اس امت کو خصوصاً عطا فرمائی، وہ ہے قرآن۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ یعنی اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ کے اندر سے نکلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اگر اللہ حکیم ہے تو قرآن حکیم ہے، اللہ مجید ہے تو قرآن مجید ہے، اللہ عزیز ہے تو قرآن عزیز ہے، اللہ علیم ہے تو قرآن کتاب علیم ہے، اللہ رحیم ہے تو قرآن رحیم ہے۔ اللہ کی تمام صفات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ پھر فرمایا اگر قرآن کے ایک حرف پڑھو گے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کے اندر کھڑے ہو کر اگر قرآن کی تلاوت کرو گے تو ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملیں گی۔ اہونا یا سبحان اللہ، لا تقبل منی یہ سارے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، دار ختم نبوت، دار ختم نبوت۔ اگر نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو گے تو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں۔ اگر نماز میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو گے تو ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں۔ اگر نماز کے باہر ویسے باوضو قرآن کی تلاوت کرو گے تو ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں۔ اگر بے وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت کر رہے ہو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ مزے ہی مزے، جس حالت میں جیسے پڑھنے کی ضرور ملے گی۔ تو یہ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کا۔ تیسری نعمت جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ روزے پہلی امتوں میں بھی تھے، لیکن مکمل ایک مہینے کے روزے جو فرض کیے گئے وہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور رمضان کو اللہ نے قرآن کی نسبت سے بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ 13 سال قرآن صحابہ اکرام مکہ میں پڑھتے رہے، قرآن کے فضائل سے واقف تھے، قرآن کے برکات سے واقف تھے۔ تو اللہ نے فرمایا رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کے فضائل سے تو سب واقف ہیں۔ قرآن جس کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اس کو نیچے نہیں پھینکتے،
مٹی بھی لگی ہوئی اٹھا کر آنکھوں سے چھوٹتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور چنتے ہیں، اس کو دل سے لگاتے ہیں. کیوں؟ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی. جس تپائی پر قرآن رکھا جاتا ہے اس کو عزت دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی. اگر اس کے اوپر قرآن نہ بھی ہو پھر بھی اس کے اوپر سے گزرنا گوارا نہیں کرتے، اس لیے اس کی نسبت قرآن سے ہے. جس صفحے پر قرآن لکھا ہوا ہو اس کو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں. کیوں؟ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی. کاغذ کی نسبت قرآن سے ہوئی، کاغذ کو عزت ملی. لکڑی کی نسبت قرآن سے ہوئی تو لکڑی کو عزت ملی. کپڑے کی نسبت قرآن سے ہوئی، کپڑے کو عزت ملی. تو سوچئے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ کتنی عظمت اور شان والا ہوگا. پھر جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات کتنی عظمت اور شان والی ہوگی. اور پھر جس امت کے حصے میں یہ قرآن آیا وہ امت کتنی عظمت اور شان والی ہوگی. اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا اللہ نے افضل کتاب افضل فرشتے کے ذریعے افضل نبی پر افضل امت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. تو قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ قیمتی رات ہے جس رات قرآن نازل ہوا. اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کی پیش فوج لے کر زمین پر اترتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے. کعبہ کے چھت پر اسے نصب کر لیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. اس رات میں صرف 2 پر کھولتے ہیں جو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں. فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے زمین میں پھیل جاتے ہیں. جہاں کہیں کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، ذکر میں، عبادت میں، قیام میں، قعود میں، اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. صبح کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں فرشتوں واپس چلو. فرشتے پوچھتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ان کی دعاؤں کا، ان کی حاجات کا کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی دعا اللہ نے سن لی ہے، ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ان کی بخشش کر دی ہے. ان کی اللہ تعالی نے بخشش کر دی ہے. 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی: شراب کا عادی، قطع تعلقی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، رشتہ داروں سے دور بھاگنے والا. یہ بڑی اسلامی بستی نہیں ہے، اس پر گلا میں کی کرا، اس میں بڑے پترہ کو رشتہ نہیں دیتا، رشتہ توڑ دیا، ختم. یہ میرے استقبال کے لیے نہیں آیا. رشتے ناطے توڑنے والا، دوست کینہ رکھنے والا. اور یوں بھی آتا ہے جو 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی. جو 3 دن سے زائد ناراض رہے اور والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اس کی تفصیل تو آپ نے پورے رمضان علماء کرام سے جمعوں کے بیان میں سنی ہوگی. پہلے دن کی تفصیل بیان نہیں کرتا، ٹائم نہیں ہے. اس آیت کے ضمن میں چند باتیں کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے 4 باتوں کا خیال رکھنا. میں نہیں جانتا کہ تم مفتی ہو، میں نہیں جانتا کہ تم قاری ہو،
میں نہیں جانتے کہ تم صدر ہو یا ڈاکٹر ہو، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھنا، ماں باپ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے 4 باتوں کا خیال ضرور رکھنا۔ ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر مت چلنا، خاص کر نوجوانوں سے مخاطب۔ ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر مت چلنا۔ ماں باپ کی باتوں کا جواب کندھے اٹکا کر مت دینا، کندھے مٹکا کر ماں باپ کی بات کا جواب مت دینا۔ آنکھیں پھاڑ کر ماں باپ کو مت دیکھنا، اور ماں باپ کی باتوں کا جواب غصے سے مت دینا۔ یاد رکھنا، اگر ایک بھی شکایت مجھے مل گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم ذلت کے اس گڑھے میں پھینکوں گا، قیامت کے صبح تک کوئی نکالنے والا نہیں آئے گا۔ اے میرے نوجوان بھائی، اے میرے پیارے بھائیوں، وہ وقت یاد کر جب بچپن میں تجھے ٹھوکر لگتی تھی، سب سے پہلا نام جو تمہاری زبان پر آتا تھا وہ تھا اماں۔ آج تمہاری ماں کی کمر جھک گئی ہے، آنکھیں دھندلا گئی ہیں، لیکن تیرے لبوں سے اس کے لیے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ وہ وقت یاد کرو جب تمہیں تیز بخار تھا، تیری ماں نے تیرے سرہانے پوری رات جاگ کر گزارنی تھی۔ آج تم موبائل پر گھنٹوں جاگ سکتے ہو، لیکن ماں کی قدموں میں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ باپ جس نے اپنی جوانی تیرے مستقبل کے لیے جلا دی، خود پرانے کپڑے پہنے لیکن تمہارے لیے نئے کپڑے بنائے، صبح سے لے کر شام تک تپتی دھوپ میں کام کیا، جب بھوک نے تڑپایا تو یہ سوچ کر کھانا بھی نہیں کھایا کہ کھانے پہ 200 روپے لگیں گے، 200 روپے میں میرے بچے کی کاپی بھی آ سکتی ہے، پینسل بھی آ سکتی ہے، یہ 200 روپے بچا کے میں اپنے بچے کی اسکول کی فیس بھی بھر سکتا ہوں۔ ایک سگریٹ پہ گزارا کیا لیکن کھانا نہیں کھایا، ان پیسوں سے تمہارے اسکول کی فیس بھری، تمہاری کاپیاں لی۔ آج جب وہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، تم کہتے تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ بچپن میں جب تم گرتے تھے، باپ نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا۔ آج باپ کے ہاتھ کانپ رہے تو تم باپ کے ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ایک وقت وہ تھا جب تم ماں کے بغیر سو نہیں سکتے تھے، ماں کے بغیر تمہیں نیند نہیں آتی تھی۔ آج ماں پوری رات جاگ رہی ہے، جاگ کر گزار رہی ہے کہ شاید میرا بیٹا آ کر پوچھ لے اماں آپ کیسی ہو۔ بیوی کے آنسو نکلتے ہی بے چین ہو جاتے ہو، ماں کی آنکھوں میں برسوں سے جمع آنسو تمہیں نظر کیوں نہیں آتے؟ یاد رکھو، آج اس فقیر کی بات یاد رکھو، دل کے کان کھول کر سن لو۔ ایک دن تم اپنے دکان پر بیٹھے ہوگے، اپنے کاروبار میں مصروف ہوگے، اپنے دفتر کی کرسی میں بیٹھے ہوگے یا کھیتی میں کام کر رہے ہوگے، تمہارے موبائل کی گھنٹی بجے گی، دوسری طرف سے آواز آئے گی کہ جلدی گھر آ جاؤ۔ تم پریشانی کے عالم میں پوچھو گے کہ کیا ہوا، جواب ملے گا کہ چھوڑ دو، جلدی گھر آ جاؤ۔ سارے کام چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگ کر جاؤ گے، گھر کے باہر دیکھو گے کہ رش لگی ہوئی ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، تمہارے قدم کانپنے لگیں گے، دل تیز تیز دھڑکنے لگے گا، دروازے سے اندر قدم رکھو گے، سامنے پڑی چارپائی اور چارپائی پر پڑی مائی پر جب نظر پڑے گی تو اللہ کی قسم تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔
غور سے دیکھو، جن آنکھوں سے بچتے بچاتے تم کمرے میں جایا کرتے تھے، جن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈراؤنے انداز سے دیکھا کرتے تھے، آج وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہیں۔ جس کی باتیں سن سن کر تمہارے کان پک چکے تھے اور تم نے غصے سے کہا تھا کہ بس بھی کر لو، منہ بند کر دو، ہر وقت بک بک کرتی رہتی ہو۔ ہاں وہ بک بک کرنے والی ماں، وہ بک بک کرنے والا منہ آج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ کل جسے غصے میں آ کر تم نے کہا تھا میں تمہاری وجہ سے گھر میں نہیں آتا، آج کے بعد بے دھڑک آنا، کیونکہ تمہارے راستے کی رکاوٹ ختم ہو چکی ہے۔ جس سے چھپتے چھپاتے تم گھر سے نکل جایا کرتے تھے، آج سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ وہ خود ہمیشہ کے لیے چھپنے جا رہی ہے۔ کل تک دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا کب آئے گا، آج بیٹا تو آئے گا لیکن انتظار کرنے والی نہیں ہوگی۔ کل تک جلدی جلدی کھانا کھا کر دسترخوان سے اٹھ جایا کرتے تھے کہ کہیں ماں یا باپ دوبارہ نصیحت نہ شروع کر دے، آج دسترخوان پہ بچھا ہوا ہے لیکن نوالا دینے والا ہاتھ نہیں ہے۔ ہائے بد نصیبہ، آج تیری دنیا اجڑ گئی ہے، تجھے دعا دینے والے ہاتھ آج بے جان ہو گئے ہیں۔ جو راتوں کو مصلے پر کھڑی ہو کر تجھے دعائیں دیتی تھی، آج وہ مصلہ خالی ہو چکا ہے، آج وہ مصلہ خالی ہو چکا ہے۔ تیرے لیے چھپا چھپا کر چیزیں رکھنے والی آج خود مٹی کے نیچے چھپ چکی ہے۔ تمہارے دیر سے آنے پر بھی دروازہ کھولنے والی آج دروازہ تو کھلا ہے لیکن دروازہ کھولنے والی نہیں ہے۔ اب تمہیں اس کی یاد آئے گی، تمہیں اس کی یاد ستائے گی، تو روئے گا چلائے گا، تجھے سکون نہیں ملے گا، جا کے قبر پر بیٹھے گا وہاں روئے گا، وہاں بھی سکون نہیں ملے گا، قبر کی مٹی پکڑ کر چیخے گا کہ ماں میں آ چکا ہوں، ایک بار بیٹا کہہ کر پکار لے۔ کل تک تو اس کو نظر انداز کرتا تھا، وہ بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، تو نظر انداز کر کے نکل جایا کرتا تھا۔ آج تو قبر پر بیٹھ کر چلائے گا، چیخے گا، لیکن اللہ کی قسم قبر سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کال آنے سے پہلے پہلے ماں باپ کی قدر کرو۔ جس دن چلے گئے اللہ کی قسم ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آئی۔ یہ کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں کی میں نے آپ کے ساتھ، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، خانپور کے نوجوانوں کی بھی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس علاقے کی مائیں میرے پاس آئی ہے کہ تین دن سے گھر سے باہر اولاد پوچھتی نہیں ہم سے، اولاد دھکارتی ہے۔ اللہ کی قسم ماں باپ کی طرف انگلی اٹھاتے ہو، قبر میں نہ انگلی رہے گی نہ تمہاری جان رہے گی۔ ماں باپ کی قدر کرو، وگرنہ رمضان کے بابرکت ایام میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نافرمانی صرف یہ نہیں ہم پتھر مارے ڈنڈے مارے، ہماری زبان سب سے سخت ہوتی ہے جب چلا کر ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہیں۔ ہم جب وہ بات کرتے ہیں ہم ان کو گور کے دیکھتے ہیں کہ ان کے دل پر تیر لگتا ہے۔ تو آج ہی جا کر اپنے ماں باپ کو منانا ہے۔ کس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ خوش قسمت کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ۔ آج ہی جا کر ماں باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی ہے کہ ابو امی اگر میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اگر تم معاف نہیں کرو گی عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا۔ بھلے کوئی غلطی آپ نے نہ کی لیکن معافی آج ضرور مانگنی ہے، صبح نہیں آج ابھی جا کر معافی مانگنی ہے۔
اور پھر ماں باپ کو وقت دینا ہے. جب ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو موبائل جیب میں ہو، ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں. موبائل کو دیکھنے کا ثواب نہیں ہے، ماں باپ کے چہرے کو ثواب کی نیت سے محبت سے دیکھنے سے آج عمرے کا ثواب ملتا ہے. ہاں تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں نوجوانوں سے، ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را ماں باپ کو ستانا چھوڑ دیں. اللہ کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں، ماں باپ کو ستانا چھوڑ دیں. جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جیسے آج کرو گے کل تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا. کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے آج رول رہے ہیں، پاگل بنے ہوئے ہیں. ہاں یہ بدلے دنیا میں ختم ہوتے ہیں. چند چیزوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. والدین کے نافرمان کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے. آج جا کر منائیں گے نہیں منائیں گے؟ جا کر ماں باپ کو منانا ہے. سب سے پہلے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنی ہے، ماں ہے باپ ہے. اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر چومنے ہیں، ہاتھ پکڑ کر. بزرگوں کے ہاتھ چومتے، سب سے بڑے بزرگ تو ماں باپ ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مفتی صاحب کی دعا قبول کروں گا، یہ نہیں کہا فلان پیر صاحب کی دعا قبول کروں گا، لیکن یہ ضرور کہا کہ باپ کی دعا میں قبول کروں گا. تمہارے نزدیک تمہارے بوڑھے باپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب کوئی بوڑھا باپ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں فرشتے سے کہتا ہوں اسے کہو ہاتھ نیچے کرے، رو کر مجھ سے نہ مانگے، میری رحمت کو جوش آ جائے گا. تو فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو مانگنے سے پہلے جلدی جلدی دے دو، یہ روئے نا میرے سامنے. ہاں آپ کے نزدیک اس کی وہ بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بڑی وہ بات ہے. اس کی دعائیں لینی ہے تو ماں باپ سے دعا لو. ماں باپ کا دل دکھا کر جا کر کہتے ہیں جی پیر صاحب دعا کرے اس سے. ماں باپ رول رہے ہیں اور پیر صاحب سے دعائیں لے رہے ہیں. سب سے بڑا پیر باپ ہے، سب سے بڑی پیرنی ماں ہے. ماں کے قدم چومے. شخص آئے جی میں مٹی کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں سونا بن جاتے ہیں. حضرت پیر صاحب نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ماں باپ کی رج کر خدمت کی ہے، ماں باپ کی رج کر خدمت کی ہے. اگر اس نے مجھے کہا 5000 کا نوٹ ہے پھاڑ دو، میں نے پھاڑا ہے، پوچھا نہیں یہ نقصان ہوتے. اس نے کہا یہ کرو، میں نے آگے سے سر نہیں ہلایا، میرا نقصان ہے کچھ بھی ہے، میں نے کام کیا ہے. مثال دی ہے اس نے. آج میں مٹی کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو میرے لیے سونا بن جاتا ہے. یعنی جس طرف قدم اٹھاتا ہوں کامیابی میرے قدم چومتی ہے. بنیاد ماں باپ کی خدمت ہے. ساری بات کو خلاصہ، اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا. آج کے بعد انشاءاللہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر نہیں چلنا، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے تیر نہیں چلانے، بلکہ عاجزی کے ساتھ بالکل عاجز بن کے ماں باپ کے سامنے بیٹھنا ہے. ماں باپ کو وقت دینا ہے، ماں باپ سے باتیں کرنی ہے، گپ شپ لگانی ہے اور ان کے دکھ درد شیئر کرنے ہیں. وگرنہ شادی ہو جائے، بات ختم کرتا ہوں، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد لڑکا اپنا ہو جاتے ہیں، ماں باپ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں جیسے گھر میں چور بیٹھے. تو ایک بابا جی مولوی صاحب سے کہنے لگے نا مولوی صاحب ساری گلاں کر دو اسی گلاں بھی کرو. تو مولوی صاحب نے پوچھا آپ کی کیا بات کریں؟ تو بابا جی ایک شعر پڑھ کے رونے لگے. فرمایا پتر لے گئے نوا دھیاں لے گئے ہو، مائی بابا ایویں بیٹھے جویں کار وچ بیٹھی چور. کہا بیٹیاں دوسرے لے گئے، بیٹوں نے شادی کر دی الگ ہو گئے، ہم گھر میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے چور. ہمارے لیے بھی تو کوئی فیصلہ کرو، ہم کدھر جائیں؟ بچپن میں پالا اولاد کو کہ بڑے ہوں گے، ہمارا دستے بازو بنے گے. اولاد بڑی ہو کر جی ہم الگ ہو رہے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، فلاں جگہ پر اچھی نوکری ہے، تو ماں باپ کدھر جائیں گے؟ اس دن کے لیے بڑا کیا تھا تمہیں. تو ماں باپ ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ ہماری ذمہ داری ہے. ان کا خیال رکھنا، صرف گولی دوائی دے دینا ان کا خیال نہیں ہے کہ ماہانہ 5000 دے رہا ہوں، نہیں یہ خیال نہیں ہے. آخری ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، باہر کسی ملک کے اندر عدالت کے اندر کیس آیا. باپ نے کیس دائر کیا کہ بیٹا مجھے ماہانہ خرچہ نہیں دیتا. تو بیٹے کو بلوایا گیا، بیٹے سے پوچھا تم باپ کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا مسکرانے لگا کہ یہ بات آپ ابا سے پوچھ لیں کہ میں خرچہ کیوں نہیں دیتا. ابا کی فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں کا مالک ہے، دکانیں ہیں، ملیں ہیں،
ان کو خرچے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جج نے باپ سے پوچھا کیا واقعی یہ بات سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں سچ ہے۔ تو کہا خرچہ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا خرچہ مانگوں گا، شریعت نے مجھے حق دیا ہے، اولاد سے خرچہ لے سکتے ہو۔ تو جج نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو بیٹے نے کہا اچھا کتنا خرچہ لینا ہے؟ باپ نے کہا 1 درہم۔ اب سارے لوگ بھی ہنسنے لگے، بیٹا بھی ہنسنے لگا۔ بیٹا نے کہا ابو جی 1 درہم چاہیے تھا تو کال کر کے بتا دیتے، اتنا بڑا ہنگامہ کیوں برپا کیا؟ فیصلہ ہو گیا۔ لیکن جج نے جانے سے پہلے پوچھا آپ کو خرچے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ پوری دنیا میں بڑھتی ہے، تو آپ نے 1 درہم کس لیے مانگا؟ تو باپ نے کہا یہ بات آپ بیٹے سے پوچھ لیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا اس نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی، میں نے 1 درہم اس لیے رکھا ہے اور شرط بھی یہ رکھی 1 درہم خرچہ ہے اور خود دینے آئے گا، کم از کم 1 درہم کے بہانے اپنی شکل پر مجھے دکھائے گا۔ ماں باپ پیسوں کے بھوکے نہیں ہیں، جن کی اولادیں ہیں وہ اب ماں باپ کو دکھ سمجھیں گے، پہلے نہیں سمجھتے تھے۔ انگلی کٹتی ہے درد ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ انگلی کٹتی ہے درد ہوتا ہے نا؟ تو بیٹا بچے ماں باپ کے جسم کا ٹکڑا ہوتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں منہ پر تو کہتے چلو کر لیا چلو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے دل پہ جو چھریاں چلتی ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں کسی مصلحت کی بنا پر الگ بھی ہو گئے ہو، لیکن ماں باپ کو وقت دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، جو کچھ سنا سنایا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے میزبان جو آج نہیں ہے دل دکھی ہے، لیکن انہیں کی اخلاص تھا، انہیں کی دعائیں اتنی بات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنا نسألك رزقا طيبا، علما نافعا، وعملا متقبلا۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ یا الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر چکا، ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ اپنے گناہ تم سے معاف نہ کروا سکے۔ یا اللہ 27 کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو، یا اللہ اس مبارک رات کی مبارک بڑیوں کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ ہم سب تیرے مجرم ہیں، اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہیں، اپنے جرموں کو قبول کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا دے، یا اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا دے، گناہوں کی دلدل سے نکال دے، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے، یا اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ یا الہ العالمین اخلاص عطا فرما دے، اپنا دھیان عطا فرما دے، اپنا عاشق بنا دے، نبی کا دیوانہ بنا دے، نبی کا دیوانہ بنا دے۔ اللہ ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اللہ ویسا بنا دے جیسے تیرے نبی چاہتے تھے۔ اللہ اس مجلس میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، اللہ جو قرضدار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو درجات بلند فرما دے۔ اللہ ہمارے خصوصی بھائی، اللہ ہمارے جسم کا ٹکڑا آج تیرا مہمان بن چکا ہے، آج تیرے در پہ آ چکا ہے، ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اللہ ہمارے دل کے بڑا قریب تھا، اللہ بڑا قریب تھا ہمارے دل میں، اللہ ہمارے دل کا ٹکڑا تیرے پاس آ چکا ہے۔ اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔
اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دے اللہ اس کی مہمان نوازی فرما دے اللہ اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے اللہ آج بھی روزے کی اس کی نیت تھی افطار یقیناً تیرے پاس اس نے کیا ہوگا سحری کی نیت کر لی تو سحری ہو چکی افطار یقیناً تیرے پاس کیا ہوگا آج پہلی رات اس کی تیرے پاس ہے یا اللہ اکیلے میں اسے ڈر لگتا تھا یا اللہ آج تیرے گھر پہ آیا ہوا ہے تیرے گھر یا اللہ تیرے پاس ہے اللہ اس کے اکرام فرما دے یا اللہ اس کے اکرام فرما دے اللہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے جنت کی خوشبوئیں چلا دے اس کے قبر کو تحت نگاہ نصیب فرما دے تحت نگاہ نصیب فرما دے اللہ جیسے دین کی فکر درد اس کے دل میں تھا یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے اللہ ہمیں بھی دین کا داعی بنا دے دین کا درد دل میں پیدا فرما دے امت کا درد دل میں پیدا فرما دے اس بستی میں دین کے چشمے جاری فرما دے ہر ایک کو دین کا داعی بنا دے ہر ایک کے دل میں دین کا درد پیدا فرما دے یا اللہ ملک پاکستان کے چپے چپے کی ذرے ذرے کی حفاظت فرما دے دینی مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے اللہ جو شخص یہاں اخلاص کے ساتھ تیری محبت میں بیٹھا ہے جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں یا اللہ اس بابرکت کڑیوں کی برکت سے اللہ تو سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے ہر سال نصیب فرما دے اہل خانہ کے ساتھ نصیب فرما دے بار بار نصیب فرما دے بار بار نصیب فرما دے اے الہ العالمین جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما دے جن کے والدین موجود ہیں یا اللہ ان کو قدر کرنے والا بنا دے ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے اللہ جو کچھ مانگے وہ بھی عطا فرما دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے یا اللہ جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت عطا فرما اللہ میرے چاچو بیمار ہیں اللہ العزیز سبیل ان کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دے وغیر اسباب کے صحت عطا فرما دے اجور بھائی بیمار ہیں بھائی یوسف اس کے علاوہ اس مسجد میں جتنے حضرات مختلف جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تو سب کو صحت عطا فرما دے اللہ ہمارے حاجی صاحب کو یاد نہ کرے تو زیادتی ہوگی حضرت قاری صاحب یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے ان کی بھی بخشش فرما دے یا اللہ جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت عطا فرما مرتے ہوئے زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.